ہم ووٹ کس کو دیں، اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم ووٹ دیں۔ امیدوار میں کن کن خوبیوں کو ہونا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو آپ پرکھیں۔ وطن عزیز میں ہر طرف الیکشن کی، انتخابات کی گہمہ گہمی ہے، سیاسی جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ ہر پارٹی، ہر امیدوار عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ہمیں ووٹ کی شرعی حیثیت دیکھنی ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں، کس چیز کو سامنے رکھ کر ہم ووٹ دیں۔ امیدوار میں کن کن خوبیوں کو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی پارٹی کو دے رہے ہیں، کسی جماعت کو دے رہے ہیں ووٹ، اس جماعت کا منشور کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو آپ پرکھیں۔ اگر آپ کسی امیدوار کو دے رہے ہیں، وہ امیدوار سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اسلامی نظریات کا حامل شخص ہو، یا وہ پارٹی اسلامی نظام کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہو۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ اسلامی نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن بھی ہو، سکون بھی ہو، ہمیں معاشی تنگی بھی نہ ہو، تو پھر ان تمام چیزوں کا جو ضامن ہے وہ اسلامی نظام سیاست ہے۔ پھر ہمیں اسلامی نظام کا انتخاب کرنا ہوگا، پھر ہمیں اس امیدوار کو ووٹ دینا ہوگا، اس جماعت، اس پارٹی کو ووٹ دینا ہوگا جو اسلامی نظریات کا تحفظ کرے، ملکی مفادات کا تحفظ کرے، آپ کا تحفظ کرے، آپ کے مفادات کا تحفظ کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ووٹ سے کوئی ایسا شخص منتخب ہو کر آ گیا جو اسلامی نظریات کے خلاف اس نے ووٹ کاسٹ کیا، اپنا اسلامی شعائر کے خلاف کوئی بل پاس ہوا، اس میں اس نے ووٹ کاسٹ کیا، یا کوئی ایسی جماعت منتخب ہو کر آ گئی ہمارے ووٹوں سے جو اسلامی تشخص کو مجروح کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، تو اس سب کے ہم مجرم ہوں گے، ہم قوم کے بھی مجرم ہوں گے، اور پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ پھر اس کا انجام ہمیں خود بھگتنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اب وقت ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں امن قائم ہو، سکون ہو، خوشحالی ہو، اور ہم پرسکون زندگی گزاریں، پرسکون جئیں، ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، معاشی پریشانی نہ ہو، ہمیں اسلامی اقدار کا احیاء کرنے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیں عبادت کرنے میں کسی پریشانی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر ہم ان جماعتوں کو ووٹ دیں، ان شخصیات کو ووٹ دیں جن کا منشور اسلامی نظام سیاست ہے۔
جن کا نظریہ اسلام اور سیاست ہے، اگر ہم ایسے جماعت کو ووٹ دیں گے، ایسے افراد کو ووٹ دیں گے، تو یقیناً ہم نے سب کو آزما لیے، سب کو آپ آزما چکے ہیں، ہم بھی آزما چکے ہیں۔ ایک موقع ان درویشوں کو دے کر تو دیکھیں، ایک موقع ان اسلام پسندوں کو تو دے کر دیکھیں جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم تنقید بڑی کرتے ہیں جب کوئی ایسا بل پاس ہوتا ہے، جب کوئی ایسا قانون بنتا ہے، ہمارے جو زبانوں کے نشتر ہیں، ہماری تحریروں کے نشتر بڑے زور و شور سے علماء کی طرف جاتے ہیں، ان اسلام پسندوں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ووٹ دیا ان کو؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ووٹ دیتے ہیں جاہلوں کو، ہم ووٹ دیتے ہیں جدت پسندوں کو، روشن خیالوں کو، اور ہم اسلامی احیاء کا، اسلامی اقدار کا احیاء مولویوں سے چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر دفاع جو ہے اسلامی قوانین کا مولوی کریں۔ ووٹ ہم نے دے رہے ہیں روشن خیالوں کو، اور ہمارے اسلامی نظریات کا دفاع کریں گے یہ مولوی؟ نہیں بھی، آپ نے ووٹ ان کو دیا تو پھر انہی کو کہنا۔ اس لیے اب موقع ہے ان اسلام پسندوں کو ووٹ دے کر دیکھیں، آزما کر دیکھیں۔ سب کو آزما چکے ہیں، ایک دفعہ ان کو آزما لیں، شاید بلکہ یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ ملک کی قسمت کو بدل دیں گے، ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ ان کو ووٹ دے کر دیکھیں، آپ کی چوائس، ان کو اپنا چوائس منتخب کریں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں ملک بھی ترقی پر ہوگا اور آپ امن و سکون سے زندگی گزاریں گے۔ جب ہمارا ملک خوشحال ہوگا ہم بھی خوشحال ہوں گے، ہمارے ملک میں سکون ہوگا ہم بھی پرسکون نیند سوئیں گے۔ اگر ہم پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں، ہم اگر معاشی خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے ملک کے دفاعی مضبوطی چاہتے ہیں، ہر قسم کے اسلامی احیاء، اسلامی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم ووٹ کس کو دیں۔